حضرت قائد احرار کے حکم پر میں اپنی جماعت کے انتہائی سینئر ذمہ دار، سینئر رہنما، ہم سب کے مشفق جناب عبدالکریم قمر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ زندگی کا ایک طویل عرصہ مجلس احرار اسلام کے اس پرچم کو بلند کرتے ہوئے ان کا گزر رہا ہے، وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب عبدالکریم قمر صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ امیر مرکزیہ کا حکم ہے اور اس سے پہلے جناب عبداللطیف خالد چیمہ صاحب بھی فرما گئے ہیں۔ میں اسٹیج پر پہلی دفعہ گفتگو کر رہا ہوں یہاں مسجد احرار میں۔ جیسا کہ مولانا تنویر الحسن احرار صاحب نے فرمایا، واقعی بات تو ایسی ہے کہ زندگی کا ایک طویل عرصہ، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ ابھی جوانی کا آغاز بھی نہیں ہوا تھا تو مجلس احرار اسلام کا دامن جو ہے وہ پکڑا۔ حضرت سید ابو معاویہ ابوذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے علاوہ ابنائے امیر شریعت سید عطاء المحسن شاہ صاحب بخاری، سید عطاء المومن شاہ صاحب بخاری اور حضرت پیر جی سید عطاء المحمن شاہ بخاری، ہمارے امیر محترم سید کفیل شاہ بخاری تو اس وقت میرے ہم عمر ہی تھے، بلکہ ممکن ہے کہ 2-4 سال چھوٹے ہی ہوں۔ ہاں جی، تاریخ طلباء اسلام کے اندر ہم نے سفر کا آغاز کیا۔ یہ ایوب خان کے دور کی بات ہے، 1968 کی بات ہے۔ کمالیہ میں ہمارے سلنا والی کے بزرگ سید فضل الرحمان شاہ صاحب احرار، وہ اس مسجد میں نماز جمعہ پڑھانے کے لیے یہاں سے تشریف لے جایا کرتے تھے جہاں پر آج مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب کا مرکز ہے کمالیہ میں۔ اب وہ تو جنگ کے اندر ہوتے ہیں تو ان کا بیٹا وہاں پر جمعہ پڑھاتا ہے، مولانا لطف اللہ لدھیانوی۔ اس مسجد کے اندر وہ تشریف لے جایا کرتے تھے۔ احرار کے بڑے ہی جالے کارکن تھے، وہ کارکن کیا رہنما تھے، بوڑھے تھے لیکن کلاڑی ہاتھ میں رکھتے تھے، اور تقریر جب وہ فرمایا کرتے تھے تو سٹیج سے اٹھ کے، قد ان کا چھوٹا تھا، جن لوگوں نے ان کو دیکھا ہے یہاں پر بڑا عرصہ وہ تشریف لایا کرتے رہے۔ اس ختم البت کانفرنس کے اندر فالج کا شکار ہو گئے، اس کے باوجود اپنے بیٹوں سے کہتے تھے کہ میں نے ختم البت کانفرنس میں ضرور شرکت کرنی ہے، وہاں پر تشریف لایا کرتے تھے یہاں وہ۔ تو انہوں نے وہاں پر مجلس احرار اسلام کی بنیاد رکھوائی ہم سے۔ یہ 68 کی بات ہے، ایوب خان کا دور ابھی تھا، ابھی یہ یحییٰ خان کا مارشل لا نہیں لگا تھا۔ ہم پھر ان دنوں جو ایوب خان کے خلاف مظاہرے ہوا کرتے تھے، مجلس احرار اسلام اس میں بھرپور شرکت کیا کرتی تھی، ہم بھی اس میں شامل ہوا کرتے تھے۔ سید ابو معاویہ ابوذر بخاری 69 میں پہلی دفعہ 69 میں کمالیہ تشریف لائے، لیکن ان سے پہلے کمالیہ میں تشریف لانے والے ابن امیر شریعت سید عطاء المحسن شاہ صاحب بخاری، یہ سن 68 کے اندر تشریف لائے تھے سب سے پہلی دفعہ۔ تو مجھے یاد ہے کہ ابو معاویہ بخاری کو کمالیہ یہ لاری اڈا سے میں ہی لے کر گیا تھا، میں اسٹوڈنٹ تھا اس وقت ایف اے کا، اور میں ہی ان کو مسجد تک لے کے گیا، اسی مسجد جہاں پر یہ آج کل مولانا لطف اللہ لدھیانوی صاحب جمعہ پڑھاتے ہیں۔ چونکہ اس زمانے میں ابھی 69 تھا، اور 69 میں 4 دیواری کے اندر جلسوں کی اجازت تھی۔ 1 جنوری سن 70 سے یحییٰ خان نے کھلے عام جلسوں کی اجازت دی، تو اس کے سامنے ایک 4 دیواری کے اندر حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے ظہر کی نماز سے لے کر عصر تک جو ہے وہ بیان فرمایا تھا۔ یہ کمالیہ سے ان کا تعلق، وہ عطاء المحسن شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں نے کمالیہ کے کتنے چکر لگائے ہیں،
اور ہم بھی بڑے اعتماد کے ساتھ جب بھی ان کو دعوت دیتے وہ تشریف لاتے. یہ ان کی نظر کرم تھی ہم پر. اپنا امیر شریعت نے ہم پر جو احسان کیا ہم اس کو بھلا نہیں سکتے. حضرت ابو معاویہ البخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح ہمارے عقائد کو درست کیا، ہم کالج کے نوجوان کیا سمجھتے تھے کہ صحابہ اکرام کی عظمت کیا ہے، ازواج مطہرات کی عظمت کیا ہے، اہل بیت کی شان کیا ہے. یہ ان کا فیض کرم ہے کہ ہم جیسے کئی لوگ کالج کے نوجوان جو تھے انہوں نے ان کے عقائد کو درست کیا. وہ بالکل اپنے بچوں کی طرح ایک ایک بات سمجھاتے تھے. ان کا سمجھانے کا انداز جب یاد آتا ہے تو ان کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں. ایسے رہنما جو ایک نامور شخصیت ہوں، بہت بڑے باپ کے بیٹے نہیں تھے، خود بھی بہت بڑے تھے. وہ بڑے باپ کے بیٹے تو تھے وہ، لیکن ابو معاویہ بخاری کا علم جنہوں نے ان کو سنا ہے، جنہوں نے ان کو دیکھا ہے، جو ان کی محفل میں بیٹھے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی محفل نجی محفل جو ہوتی تھی وہ جلسے سے بڑھ کر ہوتی تھی. اس کے اندر جو ان کی گفتگو ہوتی تھی، شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ ان کی زبان بس اس طرح کے ایک سمندر ہے، جو ایک بڑا دریا ہے جو بہہ رہا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. الفاظ ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے تھے اور گفتگو مسلسل چل رہی ہے کئی کئی گھنٹے. شروع کے دور میں ان کی تقریریں بھی کئی کئی گھنٹوں کی ہیں، لیکن ان کی جو نجی محفل ہوتی تھی، شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ جس جگہ پر پروگرام کے لیے تاریخ دیتے تھے تو ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ ایک دن پہلے پہنچ جائیں. زمانہ بسوں میں سفر کا تھا نا، گاڑیاں تو نہیں تھیں اس زمانے میں. تو شاہ جی کا اپنا سامان ان کے ساتھ ہوتا، کبھی ایک خادم ہوتا، کبھی اکیلے ہوتے. جب کمالیہ میں پہلی دفعہ تشریف لائے تو اکیلے تھے. اور آپ کو مزے کی بات سناؤں کہ ہمارا چیچا وطنی سے نزدیک علاقہ ہے، وہاں سے ملتان سے آتے تھے چیچا وطنی کے رستے سے. تو جب اڈا لاریاں پر اترے ہیں تو ہمارے محلے کا ایک آدمی تھا، دال سیویاں فروخت کرتا تھا. وہ چھابڑے ہوا کرتے تھے ان کے پاس، وہ سرکنڈے والا اوپر تھال رکھا ہوتا تھا. تو شاہ جی اترے بس سے، اس کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے. اس زمانے، یہ میں آپ کو سن 69 کی بات بتا رہا ہوں، اس زمانے میں 2-4 آنے بڑی رقم ہوا کرتی تھی، یہ آج کا دور نہیں تھا. تو اس سے جا کر غالباً 4 آنے کی کہا کہ مجھے یہ دال سیویاں اور یہ ٹانگری وغیرہ یہ دیں. تو میرے ساتھ ہمارے ایک بزرگ تھے، میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ مجھے نظر یہ آتا ہے ان کی شخصیت سے، ان کے چہرے مورے سے یہ نظر آتا ہے کہ یہی ہمارا مطلوب آدمی ہے. تو انہوں نے بھی شاہ جی کو اس زمانے میں دیکھا ہوا تھا جب ان کی سیاہ داڑھی تھی، بابا فیض، بابا فرید کے بڑے بھائی. تو کہتے ہاں جی، لیکن وہ آگے بڑھے اور ان سے جا کے عرض کیا کہ آپ سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں. اتنا بڑا آدمی وہ یہ محسوس نہیں کر رہا کہ میں ایک دال سیویاں والے کے پاس کھڑا ہو کر 4 آنے کی سیویاں لاؤں. آج کے رہنما جو نہیں ہے، پجاروں میں سفر کرتے ہیں، ڈرائنگ روموں کے اندر بیٹھ کے، اسی کمروں کے اندر بیٹھ کے سیاست کرتے ہیں اور پجاروں سے اترتے نہیں ہیں، کارکن کی عزت نہیں ہے. تو وہ کارکن کی عزت کرتے تھے. کارکن، ہر کارکن یہ سمجھتا تھا، اور اب بھی یہی بات ہے مجلس اعلیٰ اسلام کے اندر کہ کارکن کی عزت کی جاتی ہے، اس کو بے عزت نہیں کیا جاتا، کارکن کو احترام دیا جاتا ہے. اور یہ بہت کم جماعتوں میں ہے، ہماری دینی جماعتوں میں بھی یہ نہیں ہے. کارکنوں کی طرف سے بے رغبتی بھی ہوتی ہے، بے توجہی بھی ہوتی ہے. تو یہ مجلس اعلیٰ اسلام کا اپنا نظم ہے، یہ اس کی اعزازی شان ہے کہ یہاں پر کارکن کی عزت کی جاتی ہے. کارکن بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لیڈر جو ہیں یہ ہم میں سے ہی ہیں، اور لیڈران کرام جو ہمارے، ہم کو لیڈر تو نہیں کہتے، ہم تو ان کو اپنے رہنما کہتے ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ کارکن ہماری جماعت کا اثاثہ ہے. جماعت کارکنوں سے ہوتی ہے، مخلص کارکن جماعت کا قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں. تو یہ چیمہ صاحب فرما رہے تھے، اس مسجد کا سنگ بنیاد تنور حسن ارار بھی فرما رہے تھے کہ شاہ جی نے وہ خام زیارت کے بعد حضور اکرم کی طرف سے اشارہ ملنے کے بعد یہاں مسجد کا سنگ بنیاد رکھا. تو میں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہوں
جو اس مسجد ارار کے اس سنگ بنیاد میں اس موقع پر موجود تھے، کمالیہ کے ہمارے جتنے بھی ساتھی آئے تھے وہ سارے ہی پہنچ گئے تھے۔ چنیوٹ سے ہم پیدل چلے، ملک اللہ اتا مرحوم و مغفور، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، ملک رب نواز چنیوٹی کے جو والد محترم ہماری جماعت کے چنیوٹ کے صدر تھے، وہ اڈا لاریاں پر کھڑے تھے۔ پولیس نے ان کو گرفتار کیا ہوا تھا۔ گرفتار اس لیے ہوا تھا کہ شاہ جی کی نشاندہی فرمائیں، ابو معاویہ افضل بخاری کو ربا یہ چلاب نگر پہنچنے سے روکا جائے، تو ان کو وہ کھڑے تھے لاری اڈا پر لے کر کہ آپ نشاندہی کریں گے کہ یہ شاہ جی ہیں، کیونکہ ہر ایک کو پتہ تو نہیں ہوتا، کہ پولیس والے تو پتہ نہیں ان سے گزر جاتے ہیں، ہمارے جیسے سیوتال محسن شاہ صاحب بخاری پولیس والوں کے سامنے سے گزر گئے اور یہاں پر پہنچے، ان کو ہر ایک کی شکل تو یاد نہیں ہوتی۔ تو وہ جب بس وہاں پر رکی، بس کا زمانہ تھا، یہ اپنے چنیوٹ اتنا بڑا شہر نہیں تھا، اب تو پہچانا نہیں جاتا۔ سن 76 کو 46 سال گزر گیا، عرصہ گزر گیا، نصف صدی کے قریب۔ تو ہم کالج کے اسٹوڈنٹ تھے سارے جتنے بھی تھے، تو ہم نے کہا، انہوں نے کہا جی بس سے اتر جائے، نیچے آگے بس نہیں جائے گی۔ ہم نے کہا کیسے نہیں جائے گی؟ شاہ جی نے ایک دن پہلے اخبار میں یہ اشتہار دیا تھا کہ نلکا اڈا پر اترنا ہے۔ اب نلکا اڈا تو ہم نے آج تک نہیں دیکھا، لیکن اس زمانے میں جب نوائے وقت کے اندر اشتہار آیا اخبار کے اندر تو یہ تھا کہ نلکا اڈا پر اترنا ہے جو بھی قافلے باہر سے آئیں گے۔ تو ہم نے کہا کہ جی ہم نے نلکے اڈا پر اترنا ہے، ہم نے چنیوٹ نہیں اترنا۔ انہوں نے کہا جی ہم نے بس ہی نہیں آگے لے کے جانی۔ ہم نے کہا بس کیسے نہیں لے کے جاؤ گے، ہم اتریں گے نہیں، آپ کو بس چلانی پڑے گی۔ تو باہر پولیس والے کھڑے تھے، وہ ڈرائیور گیا SHO کے پاس کہ جی کچھ اسٹوڈنٹ ہیں اترتے نہیں ہیں، کہتے ہیں جی ہم نے چناب نگر جانا ہے۔ چناب نگر تو اس وقت تھا نہیں، ربا تھا۔ تو وہ ملک صاحب سمجھ گئے کہ کوئی ہمارا آراری ضدی ہوگا کوئی، کیونکہ آرار کے متعلق وہ جو اس نے لکھا ہے آواز دوست کے اندر، تو اس نے وہ تھوڑا سا یہ بتایا کہ آرار تھوڑا جب بھی معلوم ہوتا تھا کہ یہ ضدی حضرات ہیں تو یہ آرار ہی ہوں گے، کہ اپنی بات پر ضدی سے مراد ہے کہ اپنی بات پر ڈٹ جانے والے، اور یہ آرار کو فخر ہے کہ وہ حق کی بات پر ہمیشہ ڈٹ جایا کرتے ہیں، کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، ان کے اندر کوئی لچک نہیں ہے کہ حق بات کہنے میں کبھی وہ ڈگمگا جائیں یا اس پر کوئی کمپرومائز کر لیں یا ہچکچاہٹ کا اظہار کریں۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ کوئی ہے ہمارے آرار کے، وہ دروازے پر آئے تو مجھے کہا کہ ہاں بھی کون ہے ان کا رہنمائی کرنے والا، لیڈر ان کا کون ہے؟ ہمیں لیڈری کا شوق ہوا کرتا تھا ان دنوں، اسٹوڈنٹ لیڈر۔ تو میں ان کے پاس حاضر ہوا، میں نے کہا جی میں، فرمائیں، کہتے ہیں جی میں، پہلے تو انہوں نے تعارف کرایا، کیونکہ ملک رب نواز صاحب سے ہمارا تعارف پہلے تھا۔ وہ ان کی پہلی سیاسی تقریر، یہ بھی آپ کو بتا دوں میں کہ ان کی پہلی سیاسی تقریر بھی کمالیہ کی ہے، اور سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یوم امیر شریعت 30 اگست، مجھے آج بھی یاد ہے، 30 اگست 1970 کو ہم نے کمالیہ میں پہلا یوم امیر شریعت منایا، اور بڑی دھوم دھام سے۔ تو اس میں چنیوٹ سے ہمارے محترم پروفیسر خالد شبیر صاحب تشریف لے کے گئے، اور ان کے ساتھ یہ نوجوان طالب علم تھا فرسٹ ایئر کا رب نواز چنیوٹی، جو آج بڑے وکیل ہیں، ہمارے بڑے مہربان ہیں، یہ بھی تشریف لے گئے۔ اور شاہ جی کی تقریر سے پہلے انہوں نے وہاں پر تقریر کی اور بڑی واہ واہ ہوئی ان کی۔ وہ سارے کمالیہ والے کہتے تھے کہ یار ایک منڈا سا ہے، بالکل ابھی اس کا قد تو اب بھی بہت زیادہ لمبا چوڑا نہیں ہے، تو اس وقت تو بالکل پتہ سا تھا کہ لڑکے نے آج کمال کر دیا ہے۔ شاہ جی کی تقریر تو اپنی تھی نا معلومات کا خزانہ، لیکن حالات حاضرہ کے لحاظ سے جو ان کی تقریر تھی رب نواز چنیوٹی کی، وہ بڑی بہترین تھی۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ ملک اللہ صاحب میرے پاس، میں ان کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کہاں سے ہیں؟ میں نے کمالیہ سے۔ کہتے ہیں جی میں رب نواز کا والد محترم ہوں، تو یا ان سے جھگڑا نہ کریں، دفتر جائیں، لیکن دفتر پر بھی پولیس کا پہرا ہے، اگر کوئی آدمی رستے میں آپ کو مل گیا، پل پر بھی پہرا ہے پولیس کا، مجھے امید نہیں کہ آپ پہنچیں گے، لیکن اگر چلے جائیں، اللہ کرے آپ کا کوئی سبب بن جائے۔ تو ہم وہاں سے پیدل نکلے، اور یہ ایک معجزہ ہے، معجزہ تو پیغمبروں کے ساتھ ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کرامت ہے کہ میں آج تک اس بات پر حیران ہوں کہ جب پہلے پل پر پہنچے، یہ نیا پل تو نہیں تھا، پرانے پل تھے، جب پہلے پل پر پہنچے ہیں تو ایک دیکھا ہے ہم نے کہ ایک بارات ہے، اس بارات میں ہم شامل ہو گیا ہے،
پہلا پل کراس کیا، دوسرا کراس کیا، دوسرا پل کراس کرنے کے بعد یہاں ہمارے ایک محترم ہوا کرتے تھے محمد علی صاحب، انہوں نے ہماری رہنمائی کی وہاں چنیوٹ سے کہ آپ جائیں، دوسرا پل جیسے ہی آپ چھوڑیں گے نا تو اس میں جانب غرب جو ہے یہ بالکل رستہ جائے گا، آگے ایک بستی آتی ہے، پھر اس سے نکل جانا ہے، پوچھتے جانا ہے۔ تو یہ ساری فصلیں تھیں اس زمانے میں، تو مجھے نہیں آج تک علم ہو سکا کہ وہ بارات کہاں غائب ہو گئی۔ جب ہم دوسرے پل سے آخر میں آ کے کھڑے ہوئے ہیں تو ہم وہی آدمی تھے جو کمالیہ والے تھے، کوئی بارات نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ میں آج تک اس بات پر حیران ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرامت ہے ختم نبوت کی کہ ہم اس میں شامل ہوئے تھے، وہاں سے پیدل آ کر یہاں پر آئے۔ تو یہ سنگینوں کا پہرا جو ہے وہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آدمی کم تھے، پولیس والے زیادہ تھے، اور پھر جو انہوں نے یہاں پر کیا، اور جس طریقے سے سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں مسجد، جو مسجد کچی مسجد تھی، وہاں سے تشریف لائے، مجھے میری آنکھوں کے سامنے اب بھی وہ منظر ہے کہ وہ سندھی اجرک انہوں نے اڑی ہوئی تھی، وہ آئے اور یکدم کرسی پر آ کر مولانا عبدالحی عابد صاحب جو ہے وہ تقریر فرما رہے تھے اس وقت، تو انہوں نے تقریر اپنی روکی، شاہ جی سے کرسی پر آ کر بیٹھے، انہوں نے اجرک اتاری اور خطبہ شروع کر دیا۔ پولیس والے نزدیک آنے لگے، شاہ جی اپنا خواب وہی بیان کر رہے تھے، وہی بیان فرما رہے تھے خواب اپنا کہ کیسا مجھے خواب ہے اور کیسے وہ اسی دوران مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ بھی تشریف لے آئے، تو ان کی موجودگی میں ان کو گرفتار کیا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ضمانت دیتا ہوں ان کی کہ میں نے قومی اسمبلی کا ممبر ہوں، میں شاہ جی کی ضمانت دیتا ہوں کہ یہ تقریر ان کو کرنے دیں، تقریر سٹیج پر کبھی گرفتاری نہیں ہوتی، آپ ان کو گرفتار نہ کریں، تقریر کے بعد آپ گرفتار کریں نا، لیکن پولیس والے چونکہ ان کو اوپر سے حکم تھا کہ شاہ جی کو تقریر نہیں کرنے دینی، تو شاہ جی کو گرفتار کیا گیا اسٹیج کے اوپر سے۔ رضا المحسن شاہ صاحب بھی پہنچ گئے، لوگوں کے جذبات کو مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ نے ٹھنڈا کیا، کیونکہ لوگ بہت جذبات کے اندر آ گئے تھے، نعرے بازی چلونا کا بھی نہیں، ہمارا مقصد پورا ہو رہا۔ دشمن کی یہ خواہش ہے، ان کی سازش ہے کہ ان کو یہاں پر جو ہے وہ خاک و خون کے اندر جو ہے وہ تڑپا دیا جائے، لیکن ہم اپنا مقصد حاصل کر چکے ہیں، مسجد کا سنگ بنیاد رکھا جا چکا ہے۔ یہ گرفتاری شاہ صاحبان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، لوگوں کے جذبات کو ٹھنڈا کیا۔ پھر عطاء المحسن شاہ صاحب تشریف لائے، پھر انہوں نے جمعہ پڑھایا، ان کو پھر گرفتار کیا گیا۔ تو یہ اس مسجد کا سنگ بنیاد جو رکھا گیا وہ کوئی عام حالات میں نہیں رکھا گیا، مخصوص حالات کے اندر رکھا گیا ہے، انتہائی سنگینوں کے سائے کے اندر رکھا گیا ہے، اور جو لوگ یہاں پر پہنچے تھے وہ بڑے عزم اور حوصلے کے ساتھ تھے اور بڑی مشقتوں سے پہنچے تھے۔ ہم بھی چلاب نگر سے میں نے اپنے چنیوٹ سے میں نے جیسے عرض کیا ہے پیدل یہاں پر آئے تھے۔ اب تو یہ سفر کچھ بھی نہیں ہے، اس وقت بھی کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اب بلکہ سفر زیادہ لگتا ہے، اس وقت کچھ نہیں لگتا تھا، جوانی تھی ہماری، محسوس ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ ہے کہ مسجد آرار کا سنگ بنیاد، یہ کفر کے اس گڑھ کے اندر مسلمانوں کی پہلی آواز تھا۔ مسجدیں اور بھی بن گئی بعد میں، لیکن اس وقت جن حالات میں اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا وہ آج بھی دیکھ کر جو ہے، آج بھی اس کے متعلق سوچ کر یہ خوشی ہوتی ہے کہ یہ کارگزاری، یہ ہمت، یہ استطاعت، یہ استقامت مجلس آرار اسلام کے حصے میں آئی ہے۔ بات وہی ہوتی جو پہلے کرتا ہے، جو پہلے نعرہ توحید بلند کرتا ہے نا وہی ہوتا ہے، اس کے بعد تو کئی آ جاتے ہیں نعرہ توحید بلند کرنے والے، بڑی بڑی باتیں کرنے والے بھی، لیکن مسجد آرار کا سنگ بنیاد مجلس آرار نے سب سے پہلی مسجد یہ مسلمانوں کے اس علاقے کے اندر بنی ہے۔ علاقے سے مراد ہے یہ کفر گڑھ جو ہے چنیوٹ کا ربہ، اس کے اندر، اور مسجدیں پہلے بھی تھیں یہ گاؤں کے اندر، لیکن جس طریقے سے جس بھرپور انداز سے ختم نبوت کی آواز اس مسجد سے بلند ہونی شروع ہوئی ہے، یہ مجلس آرار کا حصہ ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ ہماری زندگی مجلس آرار کے ساتھ گزری ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے، یہ صرف اور محض اللہ کا کرم ہے۔ دعا ہماری یہی ہے کہ مجلس آرار اسلام کے ساتھ ہی ہمارا آخری دم تک ساتھ رہے۔ شاہ جی کا میں نے وقت زیادہ لے لیا ہے، شاہ جی فرمائیں گے اپنا، انہوں نے ہدایات بھی دینی ہے، اپنے مفصل بیان بھی کریں گے، یہ ان کا حکم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی توجہ ہے کہ جس وجہ سے میں یہ چند کلمات کہنے کے قابل ہو سکا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔